ہم پاکستان میں سپیر ڈلتے اترے تھے، اب کیا کریں؟ سردار نے پوچھا۔ یونٹ رپورٹ کریں یا گھر کا چکر لگا کے آئیں؟ میں نے جواباً کہا، میرا تو خیال ہے ہمارے گھر اتنی دور نہیں ہیں، تم نے مردان جانا ہے اور میں نے تلگنگ، تو کیوں نہ آج کی رات گھر گزار لیں، صبح 11-12 بجے تک راولپنڈی پہنچ جانا، یونٹ چلے جائیں گے، اور یوں بھی ہمارے اگلے چند دن انٹرویو وغیرہ میں ہی گزریں گے، شاید ہفتہ ایک مزید چھٹی ملنے میں بھی لگ جائے۔ ٹھیک ہے، سردار بخوشی تیار ہو گیا۔ ہم اگلے دن 12 بجے پھر ودائی بس اڈے میں ملنے کا پروگرام طے کر کے اپنی اپنی راہ چل پڑے۔ میرے پاس کافی بڑی رقم موجود تھی۔ میں ایئرپورٹ سے ٹیکسی کرا کے صدر بازار پہنچا اور ماہین اور ابو جان کے لیے تحائف خریدنے لگا۔ شام کی اذان مجھے وہیں ہو گئی تھی۔ دوبارہ ٹیکسی کرا کے میں پھر ودائی موڑ پہنچا اور تلگنگ جانے والی ویگن میں بیٹھ گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب میں تلگنگ اڈے پر اترا۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے ویرانی کا عالم نظر آیا۔ وہاں سے میرے گاؤں کا فاصلہ 5-6 کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ میں عموماً پیدل ہی گھر چلا جاتا تھا۔ اس دن میں نے ایک ٹیکسی والے سے بات کی، کرائے سے 4 گنا زیادہ پیسے لے کر وہ میرے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ مجھے گھر کے سامنے اتار کر اس نے کرایہ وصول کیا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر ابو جان کو بے آرام کرنا مجھے مناسب نہ لگا کہ دروازہ کھولنے انہی نے آنا تھا۔ بیگ کندھے سے اتار کر میں نے نیچے زمین پر رکھا اور اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسری جانب آہستگی سے اتر کر میں نے دروازہ کھول کر اپنے دونوں بیگ اٹھائے اور دروازہ کنڈی کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صحن میں اندھیرا تھا، البتہ برآمدے کے اندر جلنے والے انرجی سیور کی روشنی نے صحن میں بھی اچھا خاصا اجالا کر رکھا تھا۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر میں رکا۔ دروازے کی درز سے جھلکنے والی روشنی نے مجھے حیران کر دیا تھا، کیونکہ ماہین لائٹ بجھا کر سونے کی عادی تھی۔ میں دروازے پر دستک دینے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ماہین کی ہنسی گونجی اور پھر جواباً ایک مردانہ آواز نے میرے کانوں میں زہر ڈالا۔ میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ اس وقت ماہین کے کمرے میں کسی غیر مرد کی موجودی، میرا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ قریب ہو کر میں نے دروازے سے کان لگائے۔ مرد کہہ رہا تھا، اتنی جلدی تو میں جانے والا نہیں، جانو تم تو سیر ہی نہیں ہوتے۔ ماہین کی جذبات میں ڈوبی آواز سن کر تو مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ میری پیاری ماہی کی صورت ہی ایسی ہے کہ ساری زندگی دیکھنے سے بھی دل نہ بھرے، تو پھر کوئی کام دھندہ کرو نا، تاکہ میں اس مصیبت سے طلاق لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں۔ کام دھندہ بھی کر لوں گا، تھوڑا صبر تو کرو۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے جانے کیا حرکت کی تھی کہ ماہین کی تیز سسکی ابری اور پھر کسی کو تھپڑ مارنے جیسی آواز ابری۔ اس کے ساتھ ماہین کی آواز آئی، کتنی بار منع کیا ہے کہ شرارت نہ کیا کرو۔ وہ کمینگی سے ہنسا، تم بھی مجھے کام دھندے کا نہ کہا کرو۔ اس کی آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی، تو کیا مجھے پانے کے لیے تم اتنا نہیں کر سکتے؟ ماہین نے ناز بھری ناراضگی سے پوچھا۔ واہ جی واہ، تمہیں پانے کے لیے اب مزدوری شروع کر دوں؟ اس نے کہا لگایا اور میں نے پہچان لیا، وہ اس کا چچا ذات طاہر تھا۔ جانے کتنے عرصے سے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور جہاں تک میرا اندازہ تھا وہ ابو جان کو نیند کی گولیاں کھلا دیتے تھے۔ تو کوئی نوکری شروع کر دو، ماہین نے مشورہ دیا۔ نوکری وغیرہ تو مجھ سے نہیں ہونے والی، البتہ کوئی کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ تم کچھ رقم کا بندوبست کرو نا۔ میں کہاں سے رقم کا بندوبست کروں؟ مجھے ذیشان اتنے پیسے تھوڑی دیتا ہے کہ اس سے کوئی کاروبار ہو سکے۔ اتنے زیورات جو پڑے ہیں تمہارے پاس، ان کا کیا کرو گی؟ ذیشان پوچھے گا نہیں کہ زیورات کہاں گئے؟ کر لینا کوئی بہانہ، طاہر نے کہا، اور اس کے ساتھ محبت کے اظہار کی حیوانی آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ اچھا اب جاؤ، میں اس بارے کچھ سوچتی ہوں، وہ نیم رضامندی سے بولی۔ بس تھوڑی دیر اور۔ طاہر کے جذبات سے بوجھل آواز کوئی اور تقاضا کر رہی تھی۔ جانو تم بھی نا۔ ماہین کی آواز میں بھی سپردگی کا اوندیا تھا۔ اس سے زیادہ بکواس سننے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یوں بھی انہیں کسی کا خوف ڈر نہیں تھا کہ وہ دروازہ کنڈی کرتے۔ گھر میں موجود اکیلا بوڑھا کسی نامعلوم نشے کے زیر اثر تھا۔ میں دنداتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر دونوں کا رنگ پھک ہو گیا۔ ماہین تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال لگ رہی تھی۔ طاہر ایک جھٹکے سے اٹھا اور جلدی جلدی کپڑے پہننے لگا۔ اسے دیکھ کر ماہین کو بھی اپنی بے لباسی کا خیال آ گیا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر کپڑے ڈالنے لگی۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، تمہیں کیا ضرورت ہے کپڑے پہننے کی؟ ایک تمہارا شوہر ہے اور دوسرا اس سے ویسے کچھ چھپا نہیں ہے۔ ہم بات چیت سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ کپڑے پہنتے ہی طاہر نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کون سا مسئلہ؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ یہی مسئلہ، اب بس درگزر کریں۔ میں نے ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا، ویسے اس حالت میں اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پکڑ لے تو کیا وہ بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ خدا کے لیے معاف کر دو۔ ماہین تھر تھر کانپنے لگی۔ ہم آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ طاہر کی ٹانگیں بھی لرزنے لگی تھیں۔ تمہیں مار کر ہاتھ ہی گندے ہوں گے، میں نے منہ بنا کر کہا، اور ماروں بھی کس لیے جب میری عزت ہی کو عزت کا پاس رکھنا نہیں آیا؟ ماہین نے شرمندگی سے سر کو جھکا لیا تھا۔ ویسے تمہیں کس چیز کی کمی دی تھی میں نے؟ اور اگر تمہیں میں پسند نہیں تھا تو تم مجھے بتا دیتی، زبردستی تھوڑی کرنا تھی میں بہک گئی تھی۔ اس نے سسکی بھر کر کہا، یہ بھی خوب کہا، میں امریکہ میں خود کو تمہاری امانت سمجھ کر غیر عورتوں سے دور رکھتا رہا اور تم یہاں بہک گئی۔ خیر، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔
پلیز ذیشان مجھے ایک موقع دے دو۔ اس نے بھاگ کر میرے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے دھکا دے کر اسے پیچھے گراتے ہوئے کہا میرا عورت ذات سے اعتماد اٹھ گیا ہے اور پاگل تم اپنا رونا رو رہی ہو۔ بہرحال جاؤ، تم آزاد ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور اگلے 5 منٹ میں تم دونوں یہاں سے غائب نہ ہوئے تو شاید تمہیں قتل نہ کرنے کے فیصلے میں مجھے ترمیم کرنا پڑے۔ چلو ماہین، طاہر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ لرزتی کانپتی کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے بستر سے اس کی گرم چادر اٹھا کر اسے پکڑائی۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ گلی کا دروازہ بند کر کے میں اپنے کمرے میں آیا۔ ماہین کی چارپائی سے مجھے گھن آ رہی تھی۔ بڑی پیٹی سے میں نے اپنا کمبل نکالا اور بستر پر لیٹ گیا۔ آن کی آن میں میری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میں جینیفر کی چال بازیوں اور مکاریوں پر شاکی آ رہا تھا۔ ماہین تو اس سے بھی 100 قدم آگے نکلی۔ آج تک وہ مجھ سے جھوٹی محبت جتا رہی تھی۔ اس کے گزشتہ رویے کو یاد کر کے میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس کے ناز نخرے، اس کی ادائیں، اس کا لاڈ بھرا انداز، میری آمد پر اس کی آنکھوں میں جھلملاتے کوس قضا کے رنگ، وہ روٹھنا، وہ منانا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ سب دھوکہ فریب تھا؟ میرے دل میں عورت ذات کی نفرت بھرنے لگی۔ مجھے اپنا سکول کا استاد حمید اللہ یاد آیا۔ وہ ہمیشہ عورت ذات کی برائیوں پر مائل رہتا تھا۔ یہ مکار، چال باز اور فریبی ہوتی ہیں۔ خبردار، کسی بھی عورت پر اعتبار کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ عورت کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے اس کی گفتگو کا اختتامی فکر یہی ہوتا تھا۔ حالانکہ اس وقت ہم میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ استاد کی باتوں کو پرکھ سکتے، اور پھر سکول کے بعد کبھی کسی نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ ماہین سے شادی کے بعد تو استاد حمید اللہ کی باتیں یوں بھی بھول گئی تھیں۔ آج بہت عرصے بعد جب ٹھوکر لگی تو اپنا استاد بھی یاد آ گیا۔ وہ چند سال پہلے فوت ہو گیا تھا، ورنہ میں اپنی درد بھری داستان سنا کر اس کے تجربات کو ضرور خراج تحسین پیش کرتا۔ اچانک مجھے لگا کہ میں نے ان دونوں کو زندہ چھوڑ کر بے غیرتی کا ثبوت دیا تھا، مگر پھر میں خود کو سمجھانے لگا کہ انہیں قتل کر کے بھی مجھے کیا ملتا، اور دیکھا جاتا تو وہ ایک طرح سے میرے لیے قتل ہی ہو چکی تھی۔ صبح کی اذان تک میں یوں ہی اذیتناک سوچوں میں گھرا رہا۔ پھر اذان کی آواز سنتے ہی غسل خانے میں گھس گیا۔ وضو کر کے میں ابو جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ لائٹ جلانے پر وہ مجھے بے سدھ لیٹے نظر آئے، حالانکہ وہ ہلکی سی آواز سن کر جاگ جایا کرتے تھے۔ میں نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور پھر ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھوں میں جنبش ہوئی اور انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ارے ذیشان بیٹا، وہ سر جھٹک کر غنودگی بھگاتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ تم کب پہنچے؟ بس تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے ابو جان۔ آپ اٹھے، جماعت نکل جائے گی۔ ہاں بس اب تو اٹھ گیا۔ آج کمبخت نیند نے کچھ زیادہ ہی اثر دکھایا ہے۔ انہیں جگا کر میں مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر ہم اکٹھے ہی آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ماہین کو آواز دی، ماہین بیٹا چائے تو لے آؤ۔ آپ بیٹھے ابو جان، میں بنا لاتا ہوں۔ ماہین بیٹی کو بنانے دو یار، تم ذرا امریکہ کا حال احوال سناؤ۔ وہ چلی گئی ہے ابو جان، میں آہستہ سے بولا۔ چلی گئی ہے؟ ابو جان ششدر رہ گئے تھے، مگر کہاں اور کیوں؟ میں چائے بنا کر لاتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ چھوڑو چائے کو، ابو جان پریشانی سے بولے۔ ماہین کیوں چلی گئی ہے؟ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی ابو جان۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میری مامل بات بھلا کب تک انہیں مطمئن کر سکتی تھی؟ ابو جان، آپ اتنی گہری نیند سونے کے عادی تو نہیں تھے، پھر آج آپ کو کیا ہوا تھا؟ اس میں میری نیند کہاں سے ابو جان نے فکرہ مکمل کرنے کی بجائے میری طرف دیکھا اور پھر سوچتے ہوئے بولے، ایسا ہفتے میں 1 آدھ بار ہو جاتا ہے، مگر ویسی تو نہیں تھی۔ ابو جان بغیر میرے بتائے بات کی تہہ تک پہنچ گئے تھے۔ میں بھی کسی کے کہنے پر اسے ایسا نہ سمجھتا، مگر آنکھوں دیکھا جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ جب چائے بنا کر لوٹا تو ابو جان کسی گہری سوچ میں تھے، شاید انہیں یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ چائے لیں ابو جان۔ میں نے پیالی ان کی جانب بڑھائی، جو انہوں نے خاموشی سے تھام لی۔ ہم نے خاموشی سے چائے پی، گویا ہمارے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اس وقت میں برتن باورچی خانے میں رکھنے جا رہا تھا جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ چچا حشمت علی اپنے دونوں بیٹوں اصغر اور اشغر کے ہمراہ دروازے پر کھڑا کینتوز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ ابو جان کے ماموں کا سالہ تھا، میرا سابقہ سسر اور ماہین کا باپ۔ میں اسے ہمیشہ چچا جان کہہ کر بلاتا تھا۔ آئیں چچا جان۔ میں دروازے سے ایک طرف ہوا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ذیشان، وہ اندر داخل ہوتا ہوا غصیلے لہجے میں بولا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ تم نے آدھی رات کو میری بیٹی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس کی بلند آواز سن کر ابو جان بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حشمت ان کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا، اور بھائی حیدر علی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ جواباً ابو جان خاموش رہے تھے۔ اب بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے شوہر کو کھانا گرم کر کے نہ دے اور شوہر آدھی رات کو اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دے؟ غصہ انسان سے بہت کچھ کروا دیتا ہے بھائی صاحب۔ بہرحال کمان سے نکلا تیر اور بیوی کو دیے طلاق کے 3 الفاظ واپس نہیں آ سکتے۔ مجھے کچھ نہ کہتا دیکھ کر ابو جان نے بھی اصل بات سے پردہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے شرم و حیا اور غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے ذیشان میاں۔ چچا حشمت علی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میرا دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں تمہاری مردانگی کا مزہ چکھاؤں، مگر بغیرت آدمی کی پٹائی سے کچھ بھی حاصل ہونے کی توقع نہیں ہے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں چاہتا تو اصل بات بتا کر اسے شرمندہ کر سکتا تھا، مگر ایک باپ کے لیے بیٹی کی طلاق کا صدمہ ہی کافی تھا۔ اگر وہ اس کی بے راروی کا سنتا تو شاید کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔
حشمت بھائی غصہ تھوکیں اور آئیں بیٹھیں۔ ابو جان نرم طبیعت کے مالک تھے، جھگڑے فساد سے ان کی جان جاتی تھی۔ بیٹھنا اور اس گھر میں، حشمت علی تنزیہ لہجے میں بولا، میں یہاں تھوکنا بھی گوارا نہ کروں، اور اس وقت میں تم لوگوں سے بات چیت کرنے نہیں آیا، اپنی بیٹی کا سامان سمیٹنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش کھڑے بیٹوں کو مخاطب ہوا، چلو بھائی سامان سمیٹو بہن کا۔ وہ دونوں نتنے پھلائے میرے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ خود حشمت چچا بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ انہوں نے ہم سے پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی کہ آیا کوئی ہمارا سامان بھی کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ اصغر اور اشغر سامان کمرے سے نکال کر سین میں رکھنے لگے۔ اچانک حشمت علی کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ہاتھ میں ایک بٹوا پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ دوڑائی، وہاں غصے اور غضبناکی کی جگہ ندامت اور شرمندگی بھرے اثرات تھے۔ قریب آ کر اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور پھر سسکیاں بھرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں غلطی پر تھا۔ میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ جانے اس کے ہاتھ کیا لگا تھا کہ ایک دم اس کی حالت تبدیل ہو گئی تھی۔ چچا جان خیر تو ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہیں دونوں کو مار دینا چاہیے تھا بیٹا۔ تھوڑی دیر پہلے والا حشمت کہیں غائب ہو گیا تھا تو کیا ہوتا چچا، اب بھی وہ میرے لیے تو مر گئی ہے نا۔ اس طاہر کی گردن تو میں اتاروں گا۔ چچا نے بٹوا کھول کر میرے سامنے کیا۔ وہ طاہر کا بٹوا تھا جو غلطی سے ماہین کے بستر پر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے ماہین کی تصویر بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی تصویر اور شناختی کارڈ وغیرہ بھی تھا۔ کوئی ضرورت نہیں چچا، 2 بول پڑھوا کے اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں تو انہیں اکٹھے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ گویا ان کا طریقہ غلط تھا مگر مطالبہ تو غلط نہیں ہے نا۔ اگر مجھے اس بغیرت کا بٹوا نہ ملتا تو کیا تم یوں ہی ہمیشہ میرے اور میرے بیٹوں کے ہاتھوں مطعون ہوتے رہتے؟ ہم نے کون سا ایک گھر میں رہنا تھا چچا؟ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، یوں بھی اگر وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے تو مجھے اس کا پردہ فاش کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں حیدر بھائی۔ حشمت چچا ابو جان کو مخاطب ہوا۔ اچھا چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ابو نے اسے تسلی دی۔ بیٹا یہ سامان واپس رکھ دو۔ حشمت اپنے بیٹوں کو مخاطب ہوا۔ نہیں چچا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، اور معاف کرنا، یہ سامان آپ کا نہیں، آپ کی بیٹی کی ملکیت ہے۔ پہلے تو اس نے سختی سے انکار کر دیا مگر پھر ابو جان اور میرے سمجھانے پر سامان لے جانے پر راضی ہو گیا۔ وہ اپنی ٹریکٹر ٹرالی ساتھ لائے تھے۔ اصغر اور اشغر کو بھی اصل بات کی بھنک پڑ گئی تھی۔ وہ دونوں مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں نے ماہین کا سارا زیور جو وہ اپنے گھر سے لائی تھی یا اسے ہم نے دیا تھا ان کے حوالے کر دیا تھا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ایک دن پہلے خریدے ہوئے تحائف بھی یہ کہہ کر ان کے حوالے کر دیے کہ میرے یہ کس کام کے، چلو جس کے لیے خریدے ہیں وہی استعمال کر لے۔ غضبناک اور طیش کی حالت میں آنے والے میرا سسر اور سالے ندامت اور خفت بھرے آنسو بہاتے ہوئے رخصت ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میں بھی ابو جان سے اجازت لے کر راولپنڈی روانہ ہو گیا۔ سردار مجھ سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے گھر کی خیر خیریت پوچھی۔ جواباً میں نے الحمدللہ کہہ کر اصل بات بتانے سے گریز کیا۔ یوں بھی ایک مسلم کے لیے اللہ پاک کا شکر تو ہر وقت بنتا ہے، مگر ایک انسان کی فطرت عجیب قسم کی ہے، لاکھوں کروڑوں نعمتیں وصول کر کے ایک تکلیف پر رب کریم کی ناشکری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یونٹ میں ہمیں پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا گیا، خاص کر میری بہت پذیرائی ہوئی تھی۔ 2-3 دن کے بعد ہمیں 10 دن کی چھٹی مل گئی۔ میرا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں گھر جانے کی بجائے ثوابی چلا گیا۔ استاد عمر دراز مجھے بہت محبت سے ملا تھا۔ میں ان کے ساتھ سین میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر امریکہ میں گزرے شب و روز دہرانے لگا۔ تفصیل سننے کے بعد اس نے میری تعریف کرنے کی بجائے پوچھا، ذیشان بیٹا تم پریشان اور افسردہ کیوں ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سر، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہنسا، تمہارا مطلب ہے میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ چھوڑیں سر، دکھ کے بادل برسنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا، ضروری نہیں کہ آنسو روکنے والا غم چھپانے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ سر مجھے گزرے غموں کو یاد کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، غم بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے بیٹے۔ میں نے صاف گوئی سے کہا، کچھ غموں کے تذکرے پر غیرت آمادہ نہیں ہوتی۔ عورت کا غم ہمیشہ مرد کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ جہادید شخص بغیر میرے بتائے حقیقت کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن یاد رکھنا بیٹے، کمزوری نہیں دکھانا۔ تم سے زیادہ نقصان اس کا ہوا ہے، اس نے ایک مخلص ساتھی گنوا دیا، جبکہ تمہاری جان ایک دغاباز اور مطلبی سے چھوٹ گئی ہے۔ استاد عمر دراز کی بات سن کر میرے دل پر چھائے غم کے بادل ایک دم ہٹ گئے۔ صحیح فرمایا سر، میرے ہونٹوں پر تبسم ظاہر ہوا۔ اس طرح تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اچھا اب اصل بات بتاؤ کون تھی؟ میری بیوی نے طلاق لے لیا سر۔ اچھا کیا اس نے خود طلاق لے لی؟ ورنہ ایسی عورتوں کو طلاق دینا پڑ جاتی ہے۔ یہی تو غم ہے۔ میں ایک بار پھر اداس ہو گیا تھا۔ چلو یہ بھی بہتر ہوا کہ جوانی میں ہی تمہیں اس کی اصلیت معلوم ہو گئی، ورنہ اولاد ہو جانے کی صورت میں تمہیں فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی۔ اچھا چھوڑے سر اس موضوع کو، آپ نے میری کارکردگی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ تو میں نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ تم میرا ریکارڈ توڑو گے، اور وہی ہوا۔ میں بس 600 میٹر تک ہدف کو نشانہ بناتا رہا اور تم 1900 میٹر تک پہنچ گیا۔ یہ تو خیر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ 1900 میٹر سے میں نے اس ہتھیار سے ہدف کو نشانہ بنایا ہے جس کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے، جبکہ آپ 700 میٹر پر G3 سے ہدف کو نشانہ بناتے تھے جس کی کارگر رینج ٹیلیسکوپ سائٹ لگا کر بھی 600 میٹر بنتی ہے۔ یہ بھی تو دیکھو نا کہ میری شہرت پاکستان تک محدود رہی۔
اور تم جانے کتنے ممالک کے سنائپر کو پچھاڑ آئے ہو۔ استاد عمر دراز سنائپنگ کے فن کی طرح باتوں میں بھی ماہر تھا۔ میں ہنستے ہوئے بولا، آپ کردار کی طرح گفتار کے بھی غازی ہیں۔ انہوں نے شفقت سے کہا، بس ہر فرمانبردار شاگرد کی طرح تم اپنے استاد کو ہارتے نہیں دیکھ سکتے۔ شام کی اذان ہو رہی ہے، میرا خیال ہے وضو مسجد میں کرنا بہتر رہے گا۔ میں نے اس بحث سے جان چھڑاتے ہوئے مشورہ دیا۔ یہ مناسب ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔